بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا حالات کا رخ بدل گیا ہے، تھوڑا سا یہ اعتماد ہو گیا کہ انشاءاللہ تعالی اب کافر جو منہ کی ایک دفعہ کھا چکے ہیں، اب ذرا کوئی نیا اقدام کرتے وقت سوچیں گے۔ بہرحال جی اب کچھ دن امن سے گزر جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتی ہے کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ کہاں وہ دن تھے دن میں 4 چکر بیت اللہ کے لگتے تھے، اور کہاں یہ دن ہیں 6 سال ہو چکے ہیں بیت اللہ کی شکل تک نہیں دیکھی۔ 1400 مسلمان آپ کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، سب نے احرام پہن لیے اور احرام پہن کے چلتے ہیں۔ کفار مکہ کو جب خبر ملتی ہے، کفار مکہ خون کے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبوتے ہیں اور ڈبو کے قسمیں کھا کے وعدہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم نے بیت اللہ کے اندر نہیں جانے دینا۔ حالانکہ یہ ان کا رواج نہیں تھا، ان کا رواج یہ تھا کہ باپ کا قاتل بھی آ جاتا اس کو بھی یہ بیت اللہ سے نہیں روکتے تھے، لیکن چونکہ جنگ خندق میں منہ کی کھائی تھی، وہ شرمندگی جو تھی وہ ان کو اس بات پہ مجبور کرتی تھی کہ مسلمانوں کو بیت اللہ کے اندر ہم نے نہیں جانے دینا۔ میں نے بتایا کہ خون کے پیالے میں انہوں نے اپنی انگلیاں ڈبوئیں اور قسم کھائی کہ ہر قیمت میں مسلمان کو جانے نہیں دینا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں خالد بن ولید لشکر لے کر آئے ہیں، اللہ کے رسول راستہ بدلتے ہیں۔ آگے جا کے بھی کئی جگہ پہ اسی طرح ٹاکرا ہوتا ہے، اللہ کے رسول ہر جگہ پہ پہلو بچا جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو پتہ چلتا ہے آپ حضرت عثمان کو بھیجتے ہیں تاکہ صلح کی بات چیت ہو سکے اور کفار مکہ کو بتایا جا سکے ہم لڑنے نہیں آئے، ہم احرام بند کر آئے ہیں اور احرام بند کے لڑا نہیں جاتا، ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن کفار مکہ نے یہ جو قسم کھائی ہوئی تھی وہ اس کو پورا انہوں نے کرنا تھا، انہوں نے ہر موقع پہ رکاوٹ ڈالی، یہاں تک کہ آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ حضرت عثمان کو واپسی میں دیر ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آپ کے صبر کا پیمان لبریز ہو چکا تھا، آپ نے صحابہ سے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت لی کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ 1400 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اور جوش کا عالم یہ تھا کہ سلمہ بن اکوع ایک صحابی ہیں، انہوں نے 3 دفعہ بیعت کی، انہوں نے 3 دفعہ بیعت کی۔ اور کفار مکہ کو جب یہ خبریں ملیں کہ اب مسلمان لڑنے مرنے پر تیار ہیں، ان کی آنکھیں کھلی۔ اب جی ہو گئی صلح، ہو گئی، لیکن اس صلح کی پہلی شرط یہی تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ مسلمان عمرہ کا احرام باندھے مدینے سے چلے ہیں، 8 دن راستے میں لگے ہیں، اب حدیبیہ میں بیٹھے ہیں، جو حدیبیہ بھی مکہ سے 10 میل، ابھی یہاں سے آگے 10 میل جاتے تو مکہ بیت اللہ آتا، تو بیت اللہ سے 10 میل ادھر حدیبیہ کی جگہ پہ کھڑے ہیں اور ہر لمحہ انتظار میں ہیں۔ پہلی شرط یہی تھی کہ اس سال یہ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے۔ اللہ کے رسول نے اس کو بھی قبول کر لیا، لیکن اس کے اپوزٹ آپ نے ان سے یہ شرط منوائی کہ قریش 10 سال ہمارا اور قریش کا امن کا معاہدہ ہوگا، جنگ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اب وہاں سے اپنا سفر باندھا، اپنی قربانیاں وہیں حدیبیہ کے مقام پر ہی کی اور وہاں سے مدینہ واپس چلے گئے۔ اگلے سال آئے، عمرہ کیا اور یہ والا معاملہ ختم ہوا۔ لیکن ہوا کیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے مکہ فتح کرانا تھا۔ صلح حدیبیہ ہی کی ایک شرط یہ تھی کہ قبائل میں سے جو چاہے کفار کا ساتھ دے دے، جو چاہے مسلمانوں کا ساتھ دے دے۔ اب ہوا یہ کہ ایک ایسا قبیلہ جو کہ کفار کا ساتھی تھا، اس نے ایک ایسے قبیلے پر جو مسلمانوں کا ساتھی تھا اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے سوچا آج کل جنگ تو ہونی نہیں اور کسی نے ان کا ساتھ نہیں دینا، تو انہوں نے کیا کیا کہ کفار کے حامی قبیلے نے مسلمانوں کے حامی قبیلے پر حملہ کر دیا، اور حملہ کر کے اتنی زیادتی کی کہ وہ لوگ بیت اللہ میں پناہ لینے کے لیے چلے گئے۔ حملہ کرنے والے قبیلے نے بیت اللہ کے اندر جا کر بھی ان کو قتل کیا۔ اب یہ بہت بڑا کام ہو گیا۔ اس قبیلے نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے حامی تھے، ہم آپ سے مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہاری مدد کی جائے گی۔ اب انہوں نے معاہدے کی ایک شرط ٹوٹ گئی۔ اللہ کے رسول نے کفار مکہ کو 3 شرائط لکھ کر بھیجی۔ ان کو کہا یا تو جو لوگ مرے ہیں ان کا دیت دے دو، جھگڑا ختم ہو جائے، یا دوسری بات ہے اس قبیلے کے ساتھ ہم خود نبڑ لیتے ہیں، تم اس کی حمایت چھوڑ دو۔
یا پھر تیسری صورت ہے ہمارا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ جب یہ تینوں باتیں بتائی گئیں تو آپ کو پتہ ہے جو پرجوش جوان ہوتے ہیں، جن کے اندر ہوش کم ہوتی ہے اور جوش زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہمیں آخری بات منظور، معاہدہ ٹوٹ گیا۔ لیکن بات جب یہ ہو گئی، 4 دن گزر گئے، ابو سفیان کی آنکھیں کھلیں۔ ابو سفیان نے سوچا راتوں رات جاتا ہوں اللہ کے رسول کے پاس اور یہ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سے معاہدہ دوبارہ کر لیں۔ جاتے ہیں وہاں پہ اپنی اس وقت حبیبہ اللہ کے اس کی ابو سفیان کی بیٹی کے گھر، بیٹی جو ہے مسلمان ہو چکی ہیں، اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کیا ہوا ہے۔ ابو سفیان کو امید تھا بیٹی کے پاس جاؤں گا، داماد سے بات کروں گا، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، آتے ہی حضرت حبیبہ جو ہیں بستر لپیٹ لیتی ہیں۔ ابو سفیان کہتا ہے کیا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں اس کے قابل نہیں ہوں؟ حبیبہ کہتی ہیں یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے اور آپ ابھی مشرک ہیں۔ مطلب کیا تھا، تم اس کے قابل نہیں ہو۔ اب اس ماحول میں ابو سفیان کو زیادہ بات کرنے کی جرت نہیں ہوئی، موڈ کا پتہ چل گیا کہ مجھے کیا رویہ یہاں پہ ملے گا۔ اللہ کے رسول سے ڈرتے ڈرتے بات کی، آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر سے بات کی، حضرت عمر سے بات کی، حضرت علی سے بات کی، حضرت فاطمہ سے بات کی، کسی نے بھی ہاتھ پلہ نہیں پکڑایا۔ اللہ کے رسول نے جو تھیں فتح مکہ کی تیاریاں شروع کر دیں اور اچانک ایسے حالات پیدا کیے کہ کفار مکہ کو پتہ نہ چلے۔ مکہ پہنچ گئے 10,000 لوگوں کو ساتھ لے کر، راتوں کو سفر کرتے، دن کو سوتے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آپ نے اچانک آپ وہاں پر پہنچے رات کے وقت اور وہاں پہ آپ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ آگ جلا لو۔ اب 10,000 آگیں جل رہی ہیں، اندھیرے کا وقت ہے، کیا خیال ہے، یوں لگتا تھا جیسے لاکھوں لوگ اس وادی میں اتر آئے ہیں۔ ابو سفیان جو تھا وہ نکلا باہر اور اس نے دیکھا اور دہشت سے بھر گیا۔ اگلے دن اسی دہشت کا فائدہ یہ ہوا کہ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام قبول کر لیا۔ اب جب دشمن نے اسلام قبول کر لیا تو باقی کیا مسئلہ رہا۔ ویسے بھی اللہ چاہتے تھے کہ مکہ پرامن فتح ہو، کیونکہ مکہ اللہ کا شہر ہے اور وہاں پہ لڑائی حرام ہے۔ بہرحال جی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا ہے۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن ہے، جو بیت اللہ میں چلا جائے اس کو بھی امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے، ہم کسی سے لڑائی نہیں کریں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں جاتے ہیں، جا کے سب سے پہلے بیت اللہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت بلال کو حکم ہوتا ہے بیت اللہ کی چھت پر اذان دو۔ حضرت بلال کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ وقت آ گیا تھا اب اس گواہی کو پورا کرنے کا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بیت اللہ کا دروازہ آپ کو پتہ ہے زمین سے خاصا اونچا ہے۔ کفار مکہ سامنے بیٹھے ہیں، پوچھتے ہیں ان سے بتاؤ میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ کفار مکہ کہتے ہیں آپ اچھے بھتیجے ہیں اور اچھے بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پہ کوئی الزام نہیں، ہم زبان سے بھی یہ نہ کہیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ برائی کی، سب کو معاف کر دیا۔ حالانکہ ان لوگوں نے جو ظلم کیے تھے، میں نے اس کے 1-2 نمونے آپ کو بتائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تمام مکے والے لوگ مسلمان ہو گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا۔ ہندہ جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا غزوہ احد میں، وہ بھی اللہ کے رسول کے پاس آئی، ایمان لے آئی، اللہ کے رسول نے ان کا ایمان قبول کر لیا۔ اور اب کچھ لوگوں کو یہ بات وارہ نہیں کھاتی تھی کہ مکہ آرام سے فتح ہو جائے۔ یہ لوگ حنین کے علاقے میں اکٹھے ہو گئے، حنین بالکل مکہ کے قریب ہے۔ اب وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقابلے کے لیے جانا پڑا، اور یہ غزوہ حنین مکہ فتح ہونے کے 3 ہفتے بعد ہوا ہے، صرف 3 ہفتے درمیان میں ہیں۔ اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں کہ سارے جو بت ہوتے ہیں ان کو اپنی چھڑی کے ساتھ گراتے ہیں، 360 بت، اور ساتھ ہی کہتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس کے علاوہ صحابہ کی ٹولیاں بھیجتے ہیں کہ لات، منات، عزا، ان ساروں کی جہاں جہاں پہ ان کی جو بنی ہوئی ہیں بت گاہیں ہیں، قربان گاہیں ہیں، سب کو ختم کر کے آؤ۔ تو لہٰذا اب کفر کا نام و نشان مٹ گیا۔
کفر کا نام و نشان مٹ گیا. غزوہ حنین سے ہو کے، غزوہ طائف سے ہو کے اللہ کے رسول واپس جاتے ہیں. اب غزوہ تبوک کا وقت آتا ہے. اس وقت کی جو سپر پاور ہے روم ہے، اسے یہ خبر ملتی ہے کہ عرب میں ایک طاقت جو ہے وہ بیدار ہو رہی ہے، اور روم کی سپر پاور اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے. مسلمانوں کو، اللہ کے رسول کو یہ اطلاعیں ملتی ہیں کہ وہ مدینے پہ حملہ کرنے والا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نے بجائے اس کے کہ وہ حملہ کرے، آپ نے فیصلہ کر لیا ہم ان پر حملہ کریں گے. اور اس حال میں آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ بے سر و سامان ہیں. تمام مسلمانوں کو حکم ہو جاتا ہے، ہر مسلمان جہاد میں جائے گا. تمام مسلمانوں کو حکم ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے فنڈنگ کرو. حضرت ابوبکر پورا گھر لے آتے ہیں، حضرت عثمان بے شمار مال دیتے ہیں، حضرت عمر آدھا گھر لے آتے ہیں، اور یہ 30,000 کا لشکر پیدل چل پڑتا ہے. 18 آدمیوں کے لیے ایک سواری ہے، 18 آدمیوں کے لیے ایک سواری ہے. کھانے کے لیے صرف ایک کھجور ہے روزانہ، اور 800 میل کا سفر ہے. انتہائی گرمی میں پیدل یہ سفر طے ہو رہے ہیں. لیکن اللہ اتنی برکت ڈالتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب وہاں پہنچتے ہیں 20 دن کا سفر کر کے، تو ہوتا کیا ہے، دشمن کے دل پہ اتنی روب اللہ ڈال دیتے ہیں کہ دشمن کو میدان جنگ میں آنے کی جرت نہیں ہے. اللہ کے رسول 20 دن وہاں پہ ٹھہر کر انتظار کرتے ہیں. آج دشمن مقابلے میں آئے گا، کل آئے گا. دشمن مقابلے میں نہیں آیا. 20 دن آپ وہاں پہ انتظار کرتے ہیں اس کا، اور آپ واپس آ جاتے ہیں اس حال میں کہ لڑائی کیے بغیر آپ نے دشمن کو خوف زدہ کر دیا تھا. دشمن کے دل میں روب ڈل چکا تھا. پورے عرب پر تو آپ کی حکومت قائم ہی ہو چکی تھی فتح مکہ کے بعد، کیونکہ وہی مرکزی جگہ تھی. لیکن اب اس دور کی سپر پاور کے مقابلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کامیابی عطا فرمائی کہ لڑائی کے بغیر وہ خوف زدہ ہو گئے، اور اللہ کے رسول اس حال میں واپس آئے کہ آپ ان کو مروب کر چکے تھے، خوف زدہ کر چکے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن امن سے گزارتے ہیں، پھر حج کا موقع آ جاتا ہے. 1,40,000 لوگوں کو لے کر آپ حج کے لیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہوتے ہیں کہ اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں، آپ کو دکھائیں کہ کبھی ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا، اور آج انسانوں کا ایک سمندر آپ پہ جانے قربان کرنے کو تیار ہے. 1,40,000 لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ حجۃ الوداع کرتے ہیں. وہاں پہ آپ اپنی امت کو دین کا پیغام دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، بتاؤ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، بتاؤ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. 3 سوال کرتے ہیں. امت جواب دیتی ہے یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا، یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا. آپ اپنی انگلی کھڑی کرتے ہیں یوں شہادت کی، اور کہتے ہیں اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، میں نے اپنی امت کو تیرا پیغام پہنچا دیا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى